نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ اعراف چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا بیان ہے جو اس دنیا سے ناکام نامراد واپس چلے گئے۔ آئے تھے دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت کی تیاری کیے بغیر چلے گئے، تو ان کے انجام کا تذکرہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ انجام کیوں ہوا۔ دنیا میں آنے کے بعد یہ کن چیزوں میں پڑے جس کی وجہ سے یہ ناکام ہوئے، تو یہ ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ان باتوں میں نہ مبتلا ہو جانا، ان افعال میں کا ارتکاب نہ کرنا، ورنہ تم بھی اسی طرح ناکام اور نامراد چلے جاؤ۔ دنیا میں جو آئے ہو وہ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تو دیکھو ایسا نہ کرنا جیسے یہ لوگ کر گئے اور ہمیشہ ناکام ہو گئے۔ کتنی سخت ان کے لیے سزائیں بیان ہوئیں، کیسی ان کو پیاس لگے گی، کیسی ان کو بھوک لگے گی، کیسی اذیتوں اور تکلیفوں میں وہ ہوں گے، اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لہوا و لعبا، دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیا، دین کی باتوں کو اہمیت ہی نہ دی، دین کو، دین کی عظمت محبت ہی دل میں نہ رکھی، بلکہ اور استہزاء کیا، مذاق اڑایا، احکامات دین کو ہلکا سمجھا، اپنی خواہشات کو مقدم رکھا، شریعت کے احکام کو پیچھے رکھا، شریعت کے احکام پر عمل بھی کرنا چاہا تو اپنی خواہشات کے تابع ہو کر عمل کیا، احکامات شریعت کو توڑ موڑ کر اپنی خواہش کے مطابق کیا، اپنی خواہش کو شریعت کے تابع نہیں کیا، بلکہ شریعت کے احکام کو توڑ موڑ کر اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لیا، ابھی کہنے لگے ہم تو دین پر عمل کر، تو گویا دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا۔
تو یہ جو دنیا میں آ کر ناکام ہو کر واپس جانے والوں کا ایک اہم ترین سبب ناکامی کا، وہ دین کو کھیل تماشا بنائے، دین کی احکام کی خلاف ورزی کرنا، دین کے احکام کو پس پش ڈالنا، خواہشات کا اتباع کرنا ہے، مرضی پہ چلنا ہے اور دین کو پیچھے رکھنا ہے۔ من میں آیا تو عمل کر لیا، من میں آیا تو چھوڑ دیا۔ تو ایک سبب ان کی ناکامی کا یہ بنا کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا۔ اور دوسرا اہم ترین سبب ان کی ناکامی کا وہ اب بیان ہو رہا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، کہ ان کو دنیا کی زندگی میں نے دھوکے میں ڈال دیا، غرتہم دھوکے میں ڈال دیا، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا اسٹیٹس، دنیا کے چٹخارے ان کو ایسے پسند آئے کہ اسی پر مر مٹے، اسی کو اپنا مقصود حیات بنا لیا، اپنی زندگی کا محور اور مقصد اسی دنیا کو بنا لیا، اس کی رنگینی پر نثار ہو گئے، قربان ہو گئے، یہی سب کچھ سمجھا کہ یہی سب کچھ ہے، اسے یہی کر لو جو کر لو، وہاں کس نے دیکھی ہے، وہ باتیں بس ایسی ہیں، ٹھیک ہے ہوں گی، مانتے ہیں، مگر جو چٹخارے یہاں ہیں بس یہ حاصل کر لو۔ یہ دھوکے میں ڈال دیا ان کو، دنیا کی رنگینی نے، دنیا کی زیب و زینت نے، دنیا کے فوائد اور نفع نے، دنیا کے اسٹیٹس نے، دنیا کی جھوٹی اور عارضی عزت نے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کا کوئی اہم مرتبہ مل گیا، کوئی اہم مقام مل گیا تو بہت بڑی عزت مل گئی، لوگ سلام کریں گے آگے بڑھ کر، لوگ دفتروں میں چکر کاٹیں گے، ہمارا انتظار کریں گے، تو یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ قرآن نے بتا دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یاد رکھنا عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ منافق لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ جھوٹی عزت کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، یہ عزت نہیں ہے، یہ عزت کا دھوکہ ہے۔ لہٰذا دیکھ لیجئے ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو بنتے ہیں، تو جو وزیر اعظم بن گئے وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا عہدہ مل گیا، اور دیکھو اب ہمیں فوج بھی سلوٹ مار رہی ہے، اور ہم جہاں جاتے ہیں گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اور ہماری عزت ہے، اور لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں، اور پوری پارٹی ہماری تعریف کر رہی ہے۔ یہ ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ حقیقت ہم سب دیکھتے، کتنے لوگ ان کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کتنا لوگ ان کی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسی عزت ہے؟ عزت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دیتے ہیں، تو ایسی دیتے ہیں کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی وہ عزیز ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت دیکھی، 14 صدیاں بیت گئیں، ان کی عزت میں کمی نہیں آئی اور بڑھ رہی۔ آج بھی ان کی عزت پر کوئی کچھ بول دے تو جان دینے کے لیے مجمع کا مجمع تیار ہو جائے۔ یہ ہے عزت، اور وہ عزت نہیں ہے۔ کتنے آئے وزیر اعظم، کتنے آئے صدر، کتنے آئے بڑے بڑے عہدے والے، آج ان کے نام بھی یاد نہیں، اور آج وہ کسی مجلس میں چلے جائیں تو ان کو وہ پروٹوکول نہیں ملے گا جو اس وقت ملتا تھا۔ اور یہ اللہ والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دنیا سے گئے ہوئے کتنے 100 سال گزر گئے، آج بھی وہی عزت، آج بھی وہی مقام، وہ دنیا میں ہے نہیں، مگر جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ایسی عزت، ایسی عظمت، ایسی محبت، ایسی عقیدت دلوں میں آتی ہے کہ آدمی اس کو الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا۔ پورے مجمع میں محبت کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر آ جاتا۔
جتنے اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان اللہ والوں کے تذکرے سے ان کے دلوں میں محبت جوش مارتی، عقیدت جوش مارتی۔ اور شاہان دنیا جو دنیا سے گزر چکے ان کے تذکرے کرو۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، اور کتنے تاریخ میں مسلمان بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ تذکرے تاریخ کی کتابوں کی حد تک محفوظ ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے تذکروں سے محبت نہیں آتی۔ ٹھیک ہے بادشاہ گزرا ہوگا، اتنے بادشاہوں کے تذکرے آتے، مگر جن ان اللہ والوں کا کوئی تذکرہ آ جائے، اللہ کے کسی ولی کا تذکرہ آ جائے تو دیکھیے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے مگر ان کی عزت ابھی تک باقی ہے۔ تو یہ جو عزت ہے، جو یہ سمجھا کہ دنیا کا مجھے بہت بڑا مقام مل گیا، بہت بڑا عہدہ مل گیا تو مجھے بڑی عزت مل گئی، یہ عزت نہیں ہے، عزت کا دھوکہ ہے، دھوکے میں پڑا ہوا آدمی۔ جو یہ سمجھا کہ مجھے دنیا کا بہت سا مال مل گیا، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ یہ مال سے عزت ہوتی نہیں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ مال آ جائے گا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ دھوکے میں پڑا ہو۔ ایک بہت بڑا مالدار شخص کتابوں میں قصہ لکھا ہے، یہ جو ہے نا مال آج ہماری نگاہوں میں اہمیت حاصل کر گیا ہے، اس کی وجہ سے رشتے ناتے سب ہم بھول جاتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز سب بھول جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور دنیا کا اسٹیٹس ہمیں مل جائے گا۔ بہت مالدار شخص جس کا بے انتہا خزانہ تھا، اور خزانے کی بہت سارے اس کے چابیاں تھیں، اور ایک خازن اس نے مقرر کر رکھا تھا خزانے پہ۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں اپنے خزانے کی زیارت تو کروں کہ اتنا زیادہ ہے، اور وہ رات کے وقت گیا تاکہ دیکھوں کہ خزانے کی نوعیت کیا ہے۔ کسی کو بھی نہیں بتایا، خازن کو بھی نہیں بتایا کہ ایک چابی خازن کے پاس ہوتی تھی جو خزانے کا رکھوالا تھا، اور ایک اس کے پاس ہوتی۔ تو یہ اپنے خزانے کو دیکھنے گیا اور خزانہ دیکھ رہا تھا۔ خازن کو ذہن میں آیا رات کو جو اپنے گھر پہ تھا کہ یار میں نے تالا لگایا کہ نہیں لگایا، پتہ نہیں تالا لگایا ہے نہیں لگایا۔ یہ اس کو وسوسہ آیا تو بیچارہ رات کو اٹھ کر دوڑا ہوا وہ خزانے کے پاس پہنچا، دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، نہیں میں آج بند کرنا بھول گیا۔ اس کو وسوسے کہ میں اندر گیا تھا صفائی کرنے یہ کرنے تو شاید میں بند کرنے بھول گیا ہوں، میں نے تالا لگایا، چلا گیا باہر سے، اور خوب دعائیں، خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا، میرے مالک کے خزانے کی حفاظت ہو گئی، اور جا کے سو گیا۔ اب جب یہ مالدار شخص اپنے خزانے کی خوب زیارت کر کے واپس آئے تو دیکھا دروازہ بند، اور آہنی دروازہ، اب تالا تو باہر سے بند ہو جاتا ہے، اس زمانے کی ترتیب تو یہ ہوتی تھی، اندر سے کھولنے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اب اس کو تھوڑی سی پریشانی کہ ارے اب کیا ہوگا، اب اس نے دروازہ پیٹا تو کون سنے، رات کا سناٹا، اندھیرا، نہ دور دور تک آبادی کوئی نہیں۔ اب یہ اندر پریشان، بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی، نہ پانی موجود نہ کھانا موجود، اور خزانے کے انبار، کیا کرتا؟ رات بیت گئی، صبح آ گئی، وہ خزانے والا باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا پتہ اندر کون ہے، اور یہ اندر ہی اندر ایک دن رہا، 2 دن رہا، لوگ کہنے لگے پتہ نہیں یہ شخص سفر پہ گیا ہوا ہے، کہاں گیا ہوا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور یہاں یہ بیچارہ اپنے خزانے میں، خزانے کے موجود ہوتے ہوئے بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے۔ تو اس نے وہاں مٹی کی دھول جمی ہوئی تھی، وہاں اس نے اپنی انگلی سے کچھ لکھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ دنیا کے مالداروں کو بتا دو کہ آج میں مال کے ہونے کے باوجود، ہیرے جواہرات کے انبار موجود ہونے کے باوجود، ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے اور پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہا ہوں، اور یہ دنیا کے لوگوں کو بتا دو کہ یہ ہیرے موتی جواہرات یہ کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتے، اور میں اسی
ہیرے جواہرات کے جھرمٹ میں آج بھوکا مر رہا ہوں، ہیرے موتی جواہرات کے جھرمٹ میں بھوک اور پیاس کی حالت میں جا رہا ہوں دنیا سے، اور اپنے خزانے کے اندر رہتے ہوئے بھوک اور پیاس میں مرا، اور یہ نصیحت لکھ کے گیا۔ یہ ہے دھوکہ، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مال آ جائے گا تو میرے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ کیسے حل ہوں گے؟ دھوکہ ہے۔ تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی حیات سے دھوکے میں نہ آنا، مگر کیا کریں گے، ہے یہ دھوکے باز، کیسا دھوکہ دیتی ہے۔ خود ہم اپنا اندازہ لگا لیں، 5000 کا نوٹ ہے، اب ایک شخص کے پاس 5000 کا نوٹ ہے، وہ رکشے میں بیٹھ رہا ہے، رکشے والا کہہ رہا ہے کھلے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ کہہ رہا ہے 5000 کا نوٹ ہے، اگر رکشے والا کہتا ہے نہیں بھائی کھلے ہوں تو بٹھاؤں گا ورنہ نہیں۔ اب اس کو پیاس کی شدت لگی ہے، یہ جنرل اسٹور والے کے پاس گیا، کہنے لگا بھائی ایک بوتل پانی کے دے دو، اور یہ لوگ پیسے کہتے 5000 کے تو کھلے نہیں ہیں، کھلے لاؤ ورنہ پانی کی بوتل نہیں۔ 5000 کا نوٹ ہے، پانی نہیں مل رہا، سواری نہیں مل رہی، سواری ہوتے ہوئے سواری نہیں مل رہی، سواری والا بٹھا نہیں رہا۔ 5000 کا نوٹ ہے، سواری والا نہیں بٹھا رہا۔ 5000 کا نوٹ ہے مگر بوتل پانی کی بوتل والا پانی نہیں دے رہا کہ کھلے لاؤ۔ یہ ہے مال جو کبھی کبھی اپنی اصلی ہیت دکھاتا ہے کہ دیکھیے اس چمک کے پیچھے کیسی ظلمت چھپی ہوئی، اس چمک دمک کے پیچھے کیسا اندھیرا چھپا ہوا ہے کہ 5000 کے نوٹ ہوتے ہوئے اس کو اپنی مطلوبہ اور ضرورت کی چیزیں نہیں مل پا رہی۔ پیارے کیا کرے وہ کھلے ہوں گے تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ اب بتاؤ، اتنی شدت کی پیاس ہے اور یہ پانی نہیں پی سک رہا، نوٹ ہوتے ہوئے نہیں پی سکتے، کھلے لاؤ۔ یہ ہے دھوکہ اس دنیا کا۔ ہم نے پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک صاحب دارالفتہ میں آئے، کہنے لگے کہ بھئی وہ کچھ پیسے ہیں، 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا ایسے کچھ ہیں، جب کچھ زیادہ 5-6 لاکھ، اس کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ ان کا کیا پوچھنا ہے؟ کہا بھئی یہ کس کو دینے ہیں، اس کو کیسے تقسیم کرنے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ بھئی وہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، اس کی کوئی عزیزہ تھی، وہ لاوارث عورت تھی، بھیک مانگتی رہتی تھی، اور بھیک مانگ کے اس نے یہ پیسے جمع کر لیے تھے۔ تو اس نے اپنی اس عزیزہ کو بتایا تھا کہ دیکھو بھئی یہ پیسے ہیں اور میرے مرنے کے بعد تم لے لینا۔ اور کوئی شخص، کوئی محلے کا کوئی شرابی کبابی اس پیسوں کے چکر میں تھا کہ کسی طرح بڑھیا کے یہ پیسے چھین لوں، تو اس کو موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ آخر کسی طریقے سے اس نے بڑھیا کو مار وار کے وہ پیسے لینے کی کوشش کی، تو وہ پیسے اس سے پہلے ہی وہ بڑھیا بچی کو دے چکی تھی۔ اب وہ بچی کے پاس آ گئے، وہ بچی کو ڈر لگا کہ وہ شرابی کبابی نے وہ فلاں پوڑی کو مار دیا، کہیں میرے کو نہ مار دے۔ تو اس نے وہ پیسے اس پڑوسن کو دے دیے کہ بھائی یہ کچھ بھی کر لو، مجھے تو اس سے ڈر آتا ہے، لگتا ہے خوف لگتا ہے، اس کی وجہ سے فلاں پوڑی چلی گئی، اور جو ہے اب مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے بھی کوئی مار نہ دے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، پتہ نہیں کیسے پیسے ہیں، کیسے جمع کیے تھے، اور پڑوسن کو دے دیے۔ پڑوسن نے خوشی خوشی لے لیے کہ چلو بھائی ہمارا کام بن گیا۔ 2-4 راتوں کے بعد اس کو خوف آنے لگا کہ ارے یہ پتہ نہیں کیسے پیسے ہوں گے، فلاں بیمار ہو رہا ہے، فلاں کو یہ حال ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی 1-2 بیمار ہو گئے تو بس اس کو وہم چڑھا کہ ارے یہ پیسوں کی وجہ سے ہوگا، یہ تو خطرناک چیز ہے، وہ بڈھی کی جان چلی گئی اور اس کی فلاں عزیزہ نے بھی اپنے پاس نہیں رکھا اور ابھی مجھے دے دیے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا نحوست ہے، بھائی یہ تو بڑے خطرے کی چیز ہے۔ اس نے اپنی پڑوسن کو کہا بھئی یہ تم لے لو، پڑوسن نے کہا نہیں میرے کو نہیں چاہیے بھائی، میں تو مجھے اس سے دور رکھوں۔ او بھائی یہ 4-5 لاکھ روپے کی کثیر رقم ہے، یہ رول رہی ہے کہ مجھے کوئی لے لے، اور یہ خواتین جن کی دلوں میں مال کی محبت ہوتی ہے وہ کہہ رہے نہیں ہمیں نہیں چاہیے بھائی۔ تو وہ مسئلہ پوچھنے آئے کہ وہ میری بیوی پوچھ رہی ہے کہ پڑوسن ہمیں دے رہی ہے اور ہماری بیوی بھی ڈر رہی ہے، پڑوسن بھی ڈر رہی ہے، اور کہتے جلدی سے اس کا کچھ کرو۔ تو ہم کیا کریں، کوئی مدرسے میں ڈال دیں، کچھ کیا کریں، فقیروں کو دے دیں، کچھ کیا کریں اس کا؟
دیکھیے نقد رقم ہے، خطیر رقم ہے، کثیر رقم ہے، ہر ایک ڈر رہا ہے کہ اس سے کہیں ہمارے نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا۔ تو جب آنکھوں پہ پردہ پڑتا ہے تو اس دنیا کو آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ایسا مفہوم ہے جیسے کہ سانپ کے منہ میں خود ہاتھ ڈال رہا ہو، شیر کے منہ میں خود اپنا ہاتھ ڈال رہا ہو، تو بھائی وہ شیر اس کو پھاڑے گا؟ یہ سانپ اس کو ڈسے گا کہ خود اپنی خوشی سے ہاتھ ڈال رہا ہے؟ بھائی بہت احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہے۔ شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اگر اس سانپ اور جو ہے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ شریعت کی ہدایات کو پس پش ڈال کے اس میں ہاتھ ڈالا تو بھائی یہ ڈس جائیں گے، اور ڈس رہے ہیں اور ڈس چکے بہت سو۔ تو بھائی یہ دنیا میں ناکام ہو کر جانے والوں کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ کیوں ناکام ہوئے، کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو یہ دنیا کی جو عزت ہے یہ حقیقت میں عزت نہیں ہے، یہ دنیا کا جو مال ہے یہ حقیقت میں نفع بخش نہیں ہے۔ ہاں یہی مال اگر شریعت کے احکامات کی روشنی میں کمایا جائے اور شریعت کے احکامات کے مطابق خرچ کیا جائے تو پھر یہ بڑے خیر کی چیز ہے، پھر یہ نفع بخش سودا ہے، مگر ہے بہت مشکل، بہت مشکل ہے۔ مگر جو اس مشکل کو سر کر لے تو پھر آسان بھی ہے، بس ہمت کرنی ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دنیا کی جو محبت ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ رأس کل خطیہ، ہر خطیہ کی جڑ یہ دنیا کی محبت، یعنی ہر گناہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ دنیا کی محبت چھپی ہوتی ہے۔ بھائی یہ جو ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے یہ کیوں ڈال رہا ہے؟ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے یہ کہ دوسرے کا مال چھین رہا ہے اور اس کی جان لے رہا ہے۔ ڈاکو کیا کرتا ہے؟ پستول دکھاتا ہے، سامنے والا مزاحمت کرتا ہے، پستول چلا دیتا ہے، اس کا مال چھینتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ بھائی میرا مقصود تو صرف مال تھا، مال میں چھین لوں، اس کی جان بچا لوں۔ اس کو یہ غرض نہیں ہوتی، اس کو یہ بھی غرض نہیں ہوتی کہ یہ اس بیچارے کے بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، ماں ہوگی، بہنیں ہوں گی، بھائی یہ چلا جائے گا دنیا سے، اس کی بہنیں روئیں گی، اس کی ماں روئے گی، اس کی بیوی، اس کے بچے بھائی یتیم ہو جائیں گے، اب کیا کریں گے اس کے بچے؟ کوئی اس کو یہ تصور، تخیل، ترحم کچھ بھی نہیں۔ اس کا غرض یہ مال ہے، اگر یہ سیدھے طریقے سے حاصل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بھی اڑاؤ، مال بھی لے جاؤ۔ کتنا بڑا جرم، کتنی بڑی خطا! اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ دنیا کی محبت ہے کہ اس کے دل میں اتنی دنیا کی محبت بھر گئی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کی یہ عزت، دنیا کا یہ اسٹیٹس، دنیا کا یہ مقام حاصل کر لوں، چاہے مجھے دوسرے کی جان لینی پڑے تو جان لے لوں، دوسرے کا مال چھیننا پڑے تو مال چھین لوں، بس یہ مجھے ملنی چاہیے، صدارت، وزارت، حکومت، یہ چیزیں مجھے ملنی چاہیے۔ چاہے دوسرے کے گھر میں ماتم ہو جائے اور دوسرے کے گھر میں غموں کی چادر آ جائے اور دوسرے کے گھروں میں غم پھیل جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرے گھر میں خوشی ہو اور میرے گھر میں خوشی کے جو ہے باجے بجے، میں اپنی خواہش پوری کروں۔ اس کو درندگی کہتے ہیں، درندگی۔ درندہ کیا ہوتا ہے؟ جنگل کا درندہ کیا کرتا ہے؟ وہ بکری پر حملہ کرتا ہے۔ اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ بکری، اس کے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ دودھ کے لیے بلکیں گے، تڑپیں گے، بکری کے مالک کو نقصان ہو جائے گا، بکری کا مالک کیا کرے گا، بکری خود کتنی تکلیف میں آئے گی، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کو تو یہ ہے کہ بکری کے گھر میں ماتم ہو، کچھ بھی ہو، مجھے خوشی ہونی چاہیے، لہٰذا وہ بکری پہ حملہ کر کے اس کا خون چوستا ہے، پھر اس کا خون چوس کے پھر اس کو کھاتا ہے، تھوڑا بہت کھاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ درندہ ہوتا ہے، یہ اس کو درندگی کہتے ہیں کہ درندہ اس کے دل میں اپنے شکار کے بارے میں محبت نہیں ہوتی، ترحم نہیں ہوتا،
تو یہی انسان میں درندگی آ جاتی ہے. کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ دنیا کا اسٹیٹس مل جائے اور یہ ساری چیزیں مل جائیں، چاہے سامنے والے کی جان جائے تو جان جائے، مال جائے تو مال جائے، میں اس کا مال چھین لوں، اس کی جان لے لوں، اپنا یہ اسٹیٹس برقرار رکھوں. یہ دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت اس کو اتنے بڑے گناہ پہ ابھارتی ہے. اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے لذت ملے، مجھے مزہ ملے، میں اپنی اس شہوت کی خواہش کو پورا کروں، تو اس کے لیے وہ حرام راستے بھی اختیار کر لیتا ہے، زنا بھی کر لیتا ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ جس عورت کے ساتھ میں کر رہا ہوں یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی بیٹی ہے، اور آج میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، کل میری بھی بیٹی ہوگی، میری بھی بہن ہوگی، میری بھی پھوپھی اور خالہ ہوگی، یہ مکافات عمل ہوگا. یہ اس کو کوئی غرض نہیں. کہتا ہے میں اپنی خواہش پوری کروں، اپنی شہوت پوری کروں. یہ دنیا کی محبت ہے جو اسے اس گناہ پر ابھارتی ہے. چور چوری کرتا ہے، یہ دنیا کی محبت اس کو اس چوری پر ابھارتی ہے. قاتل قتل کرتا ہے، یہ قتل اس کو، دنیا کی محبت اس کو قتل پر ابھارتی ہے. بھائی بھائی سے لڑتا ہے، یہ دنیا کی محبت اس کو بھائی کے قتل پر ابھارتی ہے، بھائی سے لڑائی پر ابھارتی ہے. تو جس گناہ کو دیکھو اس کے پیچھے حب الدنیا چھپی ہوگی. حب الدنیا راس کل خطیہ. تو یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر گناہ پر ابھارتی ہے. لہٰذا آدمی کیا کرے؟ اس دنیا کی محبت سے دل کو پاک کرے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا کی محبت دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کی رنگینی، اس کی چمک دمک تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کر دے، چوکن نہ رہنا. لہٰذا وہ لوگوں کی بھی داستانیں ہیں جو اس سے محفوظ رہے، کہ اس کی چمک دمک سے بالکل محفوظ ہے اور یکسو ہو کر دنیا سے چلے. ایسے بھی قصے ہیں. تو بہرحال یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ناکام ہونے والے لوگ ہیں، ایک ان کا جرم تو یہ تھا، ایک ان کی ناکامی کا سبب یہ تھا کہ اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، کہ ایک تو انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اور دوسرا سبب ان کی ناکامی کا غرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم ننساہم، اللہ فرما رہے آج ہم انہیں بھلا دیں گے. آج اس سے مراد قیامت کا دن ہے. اللہ فرما رہے قیامت کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے. کما نسو لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ یہ لوگ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، یہ یاد ہی نہیں تھا کہ یہ ساری چیزوں کا حساب آخرت میں دینا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور چوتھا سبب ان کا یہ تھا کہ ما کانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، احکامات شریعت کا انکار کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. یہ 4 کام ان کے تھے جس کی وجہ سے یہ دنیا سے ناکام ہو گئے اور ان کو اتنی سخت جہنم کی سزا بھگتنی پڑی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.